والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے۔ سنو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے، مسلم شریف دی حدیث ہے۔ کن دی حدیث ہے؟ مسلم شریف دی حدیث ہے۔ راوی کون نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دے بڑے چہتے صحابی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، صحابہ بیٹھے نے۔ اچانک نہ ایک آدمی آیا اور ایج لگتا سی ویکھنوں کہ ہونے نہ کے آیا ہے، اور کپڑے انہیں سفید دل کردہ بندہ ویکھی جائے، اور سونا انہا کہ آنکھ پیچھا ہٹے ہی نہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ آیا سرکار دی بارگاہ این کر کے صفہ نو پیچھے ہٹا کے نا، جتے سرکار تشریف فرما سن، سرکار دے کول آ کے بیٹھیا، سرکار دے گوڑاں دے نال اپنے گوڑے لا چھڑے۔ سرکار دو زانوں ہو کے بیٹھے سن، او بندہ بھی آیا، دو زانوں ہو کے این کر کے گوڑیاں دے نال گوڑے لا چھڑے، اپنے ہاتھ اپنے این کر کے رکھ چھڑے۔ بڑے ادب دان بیٹھ گیا۔ جدو بیٹھ گیا نا، بیٹھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اسی سارے حیران بھی یہ بندہ ایتھوں دا رہن والا نہیں، ایتھوں دا رہن والا ہوتا تے کسے دا واقف ہوتا تے دوروں آنے والا ہوتا تے اندے چہرے تے گرد و غبار پیا ہونا سی۔ لگدا انجے کہ ہونے بھی نہ کیا ہے، کپڑے بالکل سفید نے، اور ایتھوں دا ہے بھی نہیں، ایتھوں دا ہے بھی نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے بارگاہ چوں نے سوال کیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن السلام، یا رسول اللہ اسلام کیے؟ سوال کیتا انہیں، یا رسول اللہ اسلام کیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان دے روزے رکھنا، حج کرنا۔ جدو سرکار نے جواب دے چھڑیا نا تے خود ہی فرماتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، سونے تسی سچ آکھیا ہے۔ اپے ہی آکھے، وہ صحابہ بڑے حیران کے اپے ہی سوال کرتا ہے تے اپے ہی تصدیقہ کرتا ہے کون؟ ایتھوں دا رہن والا نہیں۔ دوسرا سوال کیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان الایمان، یا رسول اللہ ایمان کیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نو ایک منو، اللہ نو ایک منو، اس دے فرشتہ نو منو، اس دے کتابہ نو منو، اس دے رسولہ نو منو، اور بری اور اچھی تقدیر نو منو، مرن تو بعد اٹھن نو منو، یعنی قیامت نو منو۔ خود ہی کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تسی سچ فرمایا ہے، تسی سچ فرمایا۔ صحابہ پھر حیران نے کہ سوال ہی اپنے کرتا ہے، نہیں جواب تو سرکار عطا فرماتے رہنا، اور پھر تصدیق کرتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، بالکل 100% سونے تو سچ آکھیا ہے۔ تیسرا سوال پھر انہیں کیتا، یا محمد اخبرنی ان الاحسان، یا رسول اللہ احسان کیے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ احسانے میں کہ تو اس طرح نماز پڑھ گویا تو رب نو ویکھ رہی ہے، تو رب نو ویکھ رہی ہے۔ اگر اے تینوں مرتبہ نہ مل سکے پھر دل دے اندر عقیدہ رکھ کہ میرا رب مینوں ویکھ رہی ہے، میرا رب مینوں ویکھ رہی ہے، احسانے میں۔ چوتھا سوال نے کیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کدن آئے گی؟ قیامت ہے کدن آئے گی؟
میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیڑا پوچھدا پیا ہے نا اندر نالوں دسن والا زیادہ نہیں جاندا۔ پنجواں سوال پھر انہیں کیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان المرا، ہاں یا رسول اللہ کوئی قیامت یا نشانیاں ہی دس چھڑو، قیامت یا کچھ نشانیاں دس چھڑو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں نشانیاں میں دس دینا تینوں۔ نشانی پہلی نشانی قیامت یہ وے، اے سنو دل تے ہاتھ رکھ کے کنا دے پردے کھول کے سنو ایمان نال، اگر آواز باہر جا رہی ہے نا بیبیاں سن رہی نے وہ بھی کنا دے پردے کھول کے سکون نال اے سنو حدیث میرے مصطفیٰ دی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت یا نشانیاں اے نے، جڑی پہلی نشانی میرے مصطفیٰ نے فرمایا لونڈی جڑی ہے نا، لونڈی نکرانی جڑی ہے نا وہ اپنے آقا نو جمے گی، لونڈی اپنے آقا نو جمے گی۔ پہلے میں چاہنا کہ اس نے میں گل کر لوں، دوسری نشانی پھر دساں گے کہ لونڈی اپنے آقا نو جمے گی۔ علماء کرام نے اس دا جڑا مطلب بیان فرمایا ہے نا سنن دے قابل ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس تو مراد ہے کہ قیامت دی نشانی ہے اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان ہو جائے گی۔ اس دا خلاصہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان ہوئے گی، پہلی نشانی قیامت دی کہ سرکار نے فرمایا لونڈی اپنے آقا نو جمے گی۔ علماء کرام نے خلاصہ بیان فرمایا اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان ہوئے، قیامت دی نشانی ہے، ایک قیامت دی نشانی ہے۔ اولاد وچوں بیٹیاں اج بھی لوگ گلاں کردے نے کہ یار پتراں نال بیٹیاں چنگیاں نہیں، پتراں نال بیٹیاں چنگیاں نہیں۔ پتر دی شادی کر لئی، تو کون تے میں کون، دیا دی شادی کر بھی دیو، پھر بھی امی ابی دا خیال جڑا ہے نا اندے دل چ جاندا نہیں، پھر بھی خیال انہیں ہی کرنا ہے۔ وہ جندے واسطے دنیا لٹا کے پیسے خرچ کر کے دن رات پسینے دی کمائی کھوا کے شادی کرنی ہو کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تو کون تے میں کون۔ لیکن بیٹیاں پھر بھی آج بھی لوگ گلا کر دینے کہ نہیں بیٹیاں چنگیاں نہیں، لیکن ایسا دور آئے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جی میں بیٹی شرمیلی ہے نا چاہیے کہ بچیاں نو اپنی ماں باپ دا فرما بردار رہنا چاہیے۔ اگر دنیا تے سرخرو ہونا چاہتے ہو ماں باپ دی عزت کرو، ماں باپ دا احترام کرو۔ اگر دنیا تے ضلالت چاہیے پھر بے شک ماں باپ دا گریبان پکڑ لو، ماں باپ نو گالیاں دیو، ماں باپ نو تھپڑ مارو۔ اگر دنیا تے ضلالت دا ہار چاہیے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا تے ذلیل اور خار ہوا لوگ میں کمینہ کہن کے پچھان، پھر اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرو۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ لوگ عزت دی نگاہ نال ویکھن، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تینو عزت دی نگاہ نال ویکھن، ماں باپ دا فرما بردار بن جا۔ تو چاہنا ہے کہ تیرے گھر دے اندر سکون ملے، تیرے گھر دے اندر سکون ہو، تیرے دل دے اندر سکون ہو، تیرے ماحول دے اندر سکون ہو، فرمایا اپنے ماں باپ دی فرما برداری کر لے، ماں باپ دی فرما برداری کر۔ ماں باپ ایک ایسی چیز ہے، ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے۔ ماں باپ دنیا تو ٹر بھی جان، سن ماں باپ دنیا تو ٹر بھی جان، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا تو ٹر بھی جان۔ کسے نادانی دے اندر، پاگل پن دے اندر، نشے دے اندر تو ماں باپ دی خدمت نہیں کر سکیا، ماں باپ دنیا تو چلے گئے، ہون تینو خیال آ گیا ماں باپ اگر ہوندے تے میں عزت کردہ، ماں باپ ہوندے تے میں پیر دھو کے پیتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج بھی ٹائم ہے
ماں باپ دی قبر دی زیارت کر لے، رب کعبہ تینوں ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ نال وفا کرے گا، ماں باپ نال پیار کرے گا، تینوں اے کچھ ملے گا۔ اگر زلالت چاہنا ہے، زلالت چاہنا ہے، جی میں ماں باپ دی مرضی نافرمانی کر، پھر ماں باپ دا باویں گریبان پکڑ، باویں گالیاں کر، باویں گروبار کر دے، باویں انہاں نوں ذلیل کر۔ جے زلالت چاہنا ہے تے پھر انہاں نوں ذلیل کر لے، جے سکون چاہنا ہے تے پھر انہاں نوں سکون تینوں دینا پے گا۔ جے سکون چاہنا ہے ان ماں باپ نوں سکون دینا پے گا تینوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولاد بچے جڑے نے نا، بنسبت بچیاں دے، بچیاں جڑیاں شرمیلیاں، انجی بچیاں شرمیلیاں، لیکن ایسا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا دور آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ بچے نوں چاہیے ماں باپ دے آکھے لگے، پیو دے آکھے لگے، پیو جی میں آکھے اویں کرے، بیٹی نوں چاہیے کہ جی میں ماں آکھے اویں کرے، لیکن ایسا کہ دور آئے گا کہ بیٹی اپنی ماں باپ دی، ماں دی نافرمان ہو جائے گی، بیٹی اپنی ماں دی نافرمان ہو جائے گی۔ جس طرح گھر دے اندر ملازم ہے، نوکر ہے، جس طرح مالک نوکر نو جھڑک دے، مالک نوکر کو لو، لونڈی کو لو، ملازم کو لو کم لیندہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا بیٹی اپنی ماں نو جھڑکے گی، اپنی ماں نو نوکرانی بنا کے رکھے گی، اپنی ماں نو ملازمہ بنا کے رکھے گی، بیٹی اپنی ماں تے حکومت کرے گی، بیٹی اپنی ماں تے حکومت کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیسا دور ہوئے گا؟ بالکل تسی گھراں دے اندر ویکھو، ایسا تو نظر آئے گا، کچھ بیٹیاں ایسیاں نہیں بیٹیاں کہ جی میں بیٹیاں دیاں نے، ماں ضعیف ہو گئی نا، چاہیے تھا ایسی کہ ماں دی خدمت کر دی، ماں دی فرما بردار بڑھ دی، لیکن کچھ ایسیاں بیٹیاں نے کہ ماں دی حکومت کر رہی ہیں، ماں ان دے بیٹی دے بغیر گل نہیں کر سکتی، جی میں بیٹی آندھی ہے وہ ماں کر دی، بیٹی دی حکومت ماں تے، بیٹے دی حکومت باپ تے، جی میں بیٹا آکھے ہوئے باپ کرتا ہے، چاہیے دا کسی جی میں باپ آندھا ہوئے بیٹا کرتا، جی میں ماں آندھی ہوئے بیٹی کر دی، لیکن حکومت انہاں دی آ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا نو جمے گی، اس دا خلاصہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، ماں باپ دی نافرمان ہو جائے گی۔ کئی ایسے زندگی دے اندر ویکھے نے، ماں باپ نو تھپڑ مار دے، ماں نو ٹھڈے مار دے، ہن تے سوشل میڈیا دا دور ہے، تسی ویکھو نیٹ تے ویکھو، تانوں سارے بھی کھاڑ گئے، ایسے نے اپنے باپ نو قتل کیتا ہے، اینے اپنے باپ دی گردن وڈی ہے، اینے ہاتھ پیر سارے ٹکڑے کر چھڑے نے، بے شمار تانوں چیزاں مل گیا۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ماں باپ دے اکثر اولاد نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت جڑے نافرمان نے انہوں نے فرما برداری دے توفیق اور فیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی نشانی میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ نمبر 2، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ غریب لوگ، اے دوسری نشانی میرے مصطفیٰ نے فرمائی، غریب لوگ، نادار لوگ، مفلس لوگ، جنہاں نو پیرے پانا سے جتی نہیں لبدی، لوگاں دے بکریاں چراندے نے، کالے اونٹ چراندے نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کالے اونٹ چران والے، تن تے کپڑا نہیں انہاں دا، پیرے جتی نہیں ہے۔ ایسا دور آئے گا، نشانی دوسری میرے مصطفیٰ نے دسی، ایسا دور آئے گا جنہاں کو جتی نہیں نہ پیرے پانا سے، کپڑا نہیں اپنا بدن ڈھکن واسطے، ایسا دور آئے گا انہاں نو رب کعبہ انہاں پیسہ دے گا، انہاں پیسہ دے گا، انہاں اونچیاں اونچیاں بلڈنگاں بنان گے اور پھر بلڈنگاں بنا کے فخر کرن گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کدی شرک نہیں کرے گی، کدی شرک کدی بت دے سامنے جھکے گی نہیں، شرک نہیں کرے گی۔ ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا دولت ایک دوسرے تو مینوں جڑا ڈارے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دولت اکٹھی کرنے ایک دوسرے تو اگے ودن گے۔ او دولت چاہے باپ دی ہوئے، دولت چاہے بہن دی ہوئے،
دولت چاہے بیٹی دی ہوئے، دولت چاہے یتیمہ دا مال کٹھا کرنا پے، دولت چاہے رشتہ دی ہوئے، دولت چاہے سود دا مال ہوئے، دولت چاہے شراب خوری دا اڈا قائم کر کے آئے، چاہے رنڈیاں دا اڈا قائم کر کے آئے، بس دولت اکٹھی ہونی چاہیے۔ میرے کو اینی دولت ہے، میرے کو اینی دولت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او کمینے اور ذلیل لوگ پھر جب انہوں نے دولت لب جائے گی نا، پھر حکومت مسلط ہو جان گے، انہوں دے دلوں میں لوگاں دا پیار ہے، لوگاں دا پیار ہے نہیں ہوئے گا۔ او ذلیل تے کمینے لوگ ہوں گے جڑے اچھیا اچھیا بلڈنگاں بنان گے اور پھر فخر کر گے کہ میرے کو اینی دولت ہے، میرے کو اینی دولت ہے۔ وہ ایک دوسرے نال ود کے دولت دا مقابلہ کرن گے۔ فرمایا او کمینے انہاں دے دل وچ لوگاں دا کوئی خیال نہیں ہوئے گا، لوگاں دا کوئی خیال نہیں ہوئے گا، لوگاں دا کوئی درد نہیں ہوئے گا، لوگاں دی کوئی جناب پیار محبت نہیں ہوگی، انہاں بس اپنا مال اکٹھا کرنا ہے، چاہے لوگاں نو مارنا پوے، چاہے لوگاں نو وڈنا پے، جس طرح مرضی ہے، یتیمہ تے ظلم کرنا پے، بیوہ تے ظلم کرنا پے، جس طرح مرضی ہے، بس مال اکٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوسری نشانی یہ وے کہ جڑے غریب لوگ پیرو ننگے لوگ ٹردے نے، جنہاں جتی پان دی نہیں ہے، ایک ایسا دور آئے گا انہاں کو اتنا پیسہ ہوئے تھا کہ بلڈنگاں بنان گے اور پھر تکبر کرن گے، غرور کرن گے۔ ایک کمینے دی نشانی ہے، پیسہ آئے گا غرور کرے گا، غریب کسی نے سلام نہیں لے گا، غریب دا درد ہوئے تو سلام لے نا، کسی نے درد نہیں ہوئے گا، اس نے دل محبت نہیں ہوئے گی، بس اس نے نشہ ایک ہی ہوئے گا، دولت دا نشہ، دولت دا نشہ ہوئے گا، غرور تکبر اس نے دل ہوئے گا۔ اللہ رب العزت اے جی دولت تو محفوظ فرمائے، اے جی دولت تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری نشانی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی دور آئے گا کہ بندہ اپنی بیوی دا غلام ہوئے گا، بیوی دا غلام ہوئے گا، ماں نو دکے دے گا، بیوی دا غلام ہوئے گا۔ چاہیے دا کی سی کہ ماں دا درجہ ہوتے، بیوی دا درجہ تھلے، لیکن ایسا دور آئے گا کہ بیوی دا غلام ہوئے گا، ماں دا نافرمان ہوئے گا، اپنے دوستہ دا فرما بردار ہوئے گا، ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا۔ ایسا بھی دور آئے گا۔ اگر باپ کہنا کہ میرا پتر کدھر چل رہا ہے، اے ابا کسر تے چپ کر بھی جایا کر، بیلیاں نہ چلا، باپ دی گل نو کوئی اہمیت نہیں، یار بیلی اگے نہیں۔ ایسا دور آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی دور آئے گا کہ بندہ اپنی ماں نال زنا کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اپنی ماں نال زنا کرے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، حبیب دا صدقہ محفوظ فرمائے۔ حضرات زیبکار اسی سارے سمجھنے ہیں اس گل میں، ہر ایک بندہ کہنا میں ایماندار ہوں، ہر ایک بندہ کہنا میں ایماندار ہوں، باویں نماز پڑھے، باویں زکوٰۃ دے، باویں روزے رکھے، باویں نہ رکھے، حج تے جاوے، باویں نہ جاوے، میں ٹھیکیدار، ایماندار، ٹھیکیدار، ٹھیکہ۔ اچھا کدی ویکھیا جے کہ ایمان کسے وچ زیادہ کسے وچ تھوڑا، اس دی کوئی کسوٹی، اس دی کوئی نشانی ایسو؟ ہر روز جنازے ویکھ دیو، جنازے ویکھ دیو ہر روز۔ جنازہ دے اندر بندے کیویں شوق ذوق نال جاندے رہے، جنازہ دے اندر بندے شوق نال، نہیں میں پیچھے نہیں ہٹنا، جنازے جانا ہے، پیار والی گل ہے، محبت والی گل ہے، سمجھان لے، بطور سمجھان لی عرض کرنے۔ اچھا مینوں یہ دسو
جنازہ وڈی چیز ہے کہ نماز وڈی چیز ہے؟ بولو تو صحیح، نماز وڈی چیز ہے کہ جنازہ وڈی چیز ہے؟ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ تے جڑا شوق ذوق نال جنازے نال جاندا ہے، اندے کول پوچھی یار بڑے جنازے پڑھنا ہے، وہ کہے وہ رب دی رضا واسطے، اللہ دی رسول دی رضا واسطے پڑھنا، او بھائی اللہ تے اللہ دی رسول واسطے، رسول دی رضا واسطے پڑھنا ہے تے اللہ نے تے نماز بھی فرض کیتی ہے نا، کہ او کوئی اور خدا ہے جن دی نماز ہے، اے اور خدا ہے جن دا جنازہ ہے، اے جنازے والا کوئی اور خدا ہے، نماز والا کوئی اور خدا ہے؟ او بھائی اللہ تے اللہ دی رسول دی رضا واسطے اگر تو جنازہ پڑھدا تے تیرے دل وچ یہ بھی درد اٹھنا سی کہ میں فجر دی نماز نہ پڑھا۔ جیڑا بندہ اس طرح دا نظر آئے تو اے سن لو، جیڑا بندہ اس طرح دا نظر آئے کہ جنازے پڑھے لیکن نماز جمعہ نہ پڑھے، سمجھ لو ہے تو مسلم، کافر نہیں ہے تو مسلم، لیکن اس دا ایمان بالکل تھوڑا، اس دا ایمان بالکل تھوڑا ہے۔ اے تسی ویکھو، تسی کدے ناراض تو نہیں ہو گے بھی مطلب کہ نہیں ناراض نہیں ہونا، اے سرکار دی گلاں نے سن لو، چنگی لگے تو پلے بن لینا، نہیں تے ہی چھڑ جانا پھر مسیتے۔ بکرا کدے مریا پیا ہوئے، بکرا مریا پیا ہوئے یعنی مردار ہوئے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ گھر لے جاؤں تے کھاؤں؟ بولو تو صحیح۔ مسلمان الحمدللہ سرکار دا کلمہ پڑھنے ہیں، ساڑھے سامنے سور مریا پیا ہے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں انہوں لے جاؤں تے گوشت بڑا کرارا ہے تے بڑا لذیذ ہے تے کھاواں جا کے؟ کتا مریا پیا ہے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں لے جاؤں گھرے جا کے کھاواں، ان دے پاوے پکاواں، ان دی سیری پکاواں؟ کوئی بندہ چاہتا ہے؟ بولو نہیں چاہتا۔ جی میں کتا حرام ہے، جی میں خنزیر حرام ہے، جی میں مردار حرام ہے، اسی طرح سود بھی حرام ہے، اسی طرح سود بھی حرام ہے، اسی طرح رشوت بھی حرام ہے، اسی طرح یتیم دا مال کھانا بھی حرام ہے، اسی طرح بہنہ دا حق کھانا بھی حرام ہے، اسی طرح دی دا حق کھانا بھی حرام ہے، اسی طرح نماز چھڑنا بھی حرام ہے۔ او میرے بھائی تو کیڑی کس طرح تو تیرے کو پوچھے کہ یارہ مردار گھرے لے جاتے کہ نہ یہ حرام ہے، خنزیر گھرے لے جا، نہیں حرام ہے، اے کیوں تو چھڑی جانا ہے سارے؟ اللہ تعالیٰ دی رسول دی رضا واسطے، جی اللہ تعالیٰ دی رسول دی رضا واسطے تو چھڑ دا تے سود نہ چھڑ دیندہ، رشوت نہ چھڑ دیندہ، یتیمہ دا مال کھانا نہ چھڑ دیندہ، جھوٹ بولنا نہ چھڑ دیندہ، زنان رنڈیاں دی اڈے قائم کرنا نہ چھڑ دیندہ، تو زنا نہ چھڑ دیندہ، او ساریاں چیزیں جڑیاں رب نے حرام کیتیاں نے او حرام کیتی جانا ہے۔ پتہ لگ گیا تیرے دل وچ ایمان تیرے دل وچ بالکل ایمان تھوڑا ہے، جڑا اس طرح بندہ کرے نا سمجھ لو اس دا ایمان بالکل کمزور ہے، بالکل ایمان کمزور ہے تے مسلمان، کلمہ جو پڑھے ہے، غیر مسلم نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، ہے مسلمان ہی، لیکن ہے کہ ایمان بالکل تھوڑا ہے۔ اگر دعویٰ کرنے نہیں میں ایمان دا ٹھیکے دار ہاں، انہیں کہ بے ایمانہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے تو۔ اگر اللہ دی رسول دی رضا واسطے تو جنازہ پڑھدا تینوں نماز دا بھی درد ہونا سی، جمعہ دا بھی درد ہونا سی، اللہ دی رسول دی رضا واسطے اگر مردار چھڑنا ہے پھر تینوں سود بھی چھڑنا پائے گا، رشوت بھی چھڑنی پائے گی، حرام مال بھی چھڑنا پائے گا، اگر وہ سارے تے جائز نہیں تو پھر اے بھی لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ مولا کریم سانو حق تے چلن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سچ بولن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور سرکار دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اسی تے اج ذرا عذر لبیا نہیں،
میرے گوڈیاں نوں درد ہوندا ہے میں مسیتے جا نہیں سکدا گوڈیاں نوں درد ہے مسجد نہیں جا سکدا سرکار دے ایک صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بولو تو صحیح بڑے جلیل القدر صحابی نے انہاں دی قبر نا عراق دے اندر حضرت جابر دی سلمان فارسی دی یہ حدیث میں بھی کئی باری بیان کیتی ہے لیکن دل دے شوق دے ذوق آستے ایمان دی تجدید آستے میں مزید انہوں بیان کر دیں سلمان فارسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی قبرہ نے عراق دے اندر دریا نے کٹاؤ کیتا قبرہ ذات تھلے آ گئی انہاں کہ چلو یہ بہت بڑا اثاثہ ہے انہوں نے کٹی محفوظ جگہ تے رکھی ہے 1350 سال گزر گئے سن کنے 1350 سال اس صحابی نے میرے مصطفیٰ دے 1350 سال گزر گئے سن جدو قبرہ کھولیا نا جسم تے در کنارے آپ دا کفن تک میلہ نہیں ہویا کئی ہزار بندہ صرف انہاں دے کفن بیٹھ کے کہ 1350 سال گزر گئے رہے کفر تک میلہ نہیں ہے اے مسلمان نے کفن ویک کے مسلمان ہو گئے اور عراق نے 21 توپاں دی سلامی انہوں نے پیش کی تھی اپنا انہوں نے دور سی اپنا رواج سی 21 توپاں دی سلامی پیش کی منتقل کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں دی مگال کتی ضعیف ہو گئے جدو ضعیف ہو گئے نا بڑیرے ہو گئے اکھاں دی بنائی چلی گئی نبیڑے ہو گئے جب نبیڑے ہو گئے نا آپ دا گھر سی مسجد نبی تو 1 میل دے فاصلے تھے اے گل سنو پلے بان لو جے نہ چنگی لگے تو پھر جاندی باری گئی چی رکھ جانا سنو وڈیرے ہو گئے نبیڑے ہو گئے آپ دا گھر سی 1 میل دے 1 میل دور سی روزانہ مسجد نبی جا کے میرے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھنی 1 میل کر کے آنا 1 میل کر کے جانا نبینے ہو گئے کسی بچے دا سہارا لے کے آنا ایک دن عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینہ ہو گیا جے تسی چاہو کہ میں گھرے نہ نماز پڑھ لیا کرا میں گھرے نماز نہ پڑھ لی کرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز تیرے کرنا چاہتی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ہم دیئے فرمایا ایتھے آ کے نماز پڑھی کر ایتھے آ کے مسجد نماز پڑھی کر نماز پڑھ دے رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں مکان ہی مسجد نبی دے قریب خرید لینا مسجد کوئی مکان خالی ہوئے ارادہ کیتا میں مکان تے خریدنا کھولی میرے مصطفیٰ نے پتہ لگ گیا سرکار نے فرمایا جابر مکان قریب لین دا تیرا ارادہ ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ہاں فرمایا نہیں دور جتنے قدم چل کے آئے گا رب کعبہ ہر قدم دے بدلے تیرے نیکیاں عطا فرمائے گا جابر نبی میں اکھا تو انہ ہے ارادہ ترک کر چھڑیا انہیں کہا نہیں جنی زندگی ہے 1 میل دا فاصلہ میں کر کے آواں گا میل دا فاصلہ کر کے جاواں گا میں تو ساڑھے بوئے نا مسجد ساڑھے تے نماز ہی باری ہوئی پھر اسی مسلمان آنا پھر بندہ کہہ سکتا کہ میں یہاں آندہ ٹھیکے دار کہہ سکتا بندہ اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ عمل دی توفیق و توفیق عطا فرمائے نماز کا پابند بنائے واخر دعوانا